ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله اب شروع ہو رہی ہے سورہ انفال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، انہیں بتا دیجیے انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ جنگ کا، مسلمانوں کی جنگ کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ دنیا کے مال اموال حاصل کرنے کے لیے نہیں، سلطنتیں فتح کر کے وہاں سے مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد فتح ہے دین اسلام کی، نہ کہ کسی دنیاوی بادشاہ کی جو ہوے سے ملک گیری میں مختلف قوموں پر چڑھتے رہتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر جب سنتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد مال و دولت دنیا پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھے، ایمان میں اللہ کی آیات سن کے اضافہ ہو جائے، رب پہ توکل اور اعتماد ہو، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور مال کی حیثیت کیا ہے؟ جب اللہ کا مطالبہ ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ نے دیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے لیے اللہ کے پاس بلند درجے بھی ہیں اور مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور بڑا ہی اکرام والا رزق ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کسی کو کھلاتا ہے نا تو جھٹکے کے ساتھ، لو تم بھی کھا لو، ایسے بھی دیتے ہیں نا۔ انسان تو کتے کو بھی روٹی ڈال دیتا ہے نا، لیکن کیسے ڈالتا ہے؟ بڑی حقارت سے یوں پھینکی جاتی ہے۔ لیکن ایک مہمان ہوتا ہے جس کی تکریم ہوتی ہے، اسے آپ عزت سے بٹھاتے ہیں، میز سجاتے ہیں، بڑی عزت و احترام کے ساتھ لا کے رکھتے ہیں، کھائیے جناب، یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے۔ جنت میں وہ اکرام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال فرمائیں گے فرشتے، اور پھر وہ نعمتیں مومنوں کے سامنے پیش کی جائیں گی بڑے اکرام کے ساتھ۔ رزق کریم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی اس صورتحال کو ذرا رکھیے، یعنی اس مال کے بھی جو صورت درپیش ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ تھوڑی جو تلخی ہوئی تھی، اسی قسم کی بحث اس وقت بھی چل رہی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے گھر سے۔ اکثر لوگ کہہ رہے تھے ہمیں ادھر جانا چاہیے قافلے کی طرف، وہ آسانی سے مل جائے گا، مال بھی بہت ہے اس میں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جنگ میں جائیں گے تو جان کا بھی خطرہ، مال بھی خرچ ہوگا، وہاں تو بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا۔ تو یہی صورتحال تھی جب تمہارا رب حق کے ساتھ آپ کو گھر سے نکال کے لایا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ اہل ایمان کا ایک گروہ جو تھا اسے اس سے بڑی کراہت تھی، انہیں پسند نہیں تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، وہ حق کو نمایاں ہونے کے باوجود، یعنی کہ جو فیصلہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف لے جانا چاہتے تھے، پھر بھی آپ سے بحث کر رہے تھے۔ کأنما یساقون الی الموت، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں موت کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وہم ینظرون، اور وہ موت کی طرف آنکھوں دیکھے جائے وہ ہانکے جا رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں میں سے ایک آپ کو مل جائے گا، أَنَّهَا لَكُمْ، وہ تو آپ کے لیے ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ،
جبکہ یہ چاہتے تھے کہ جو کمزور ہے وہ تمہیں مل جائے، تکون لکم، وہ ان کا ارادہ کمزور کی طرف جانے کا تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے، بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، ثابت ہو جائے کہ حق حق ہے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل باطل ہو کر کے رہ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور وہ بھی موقع ذرا یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ استغاثہ یہ ہے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا، آپ اللہ سے درخواست کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اے اللہ ہماری مدد کے لیے، اور پھر اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مدد کے لیے میں پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، گھبراؤ مت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ ہم آپ کو اس لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کے دل وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُکُم، اس خوشخبری کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں اطمینان ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور فتح و نصرت تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اور اس وقت جب اللہ نے ایک مزید نعمت فرمائی کہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں آپ کو اطمینان کی کیفیت عطا فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی بھی برسا دیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم پاک بھی ہو جاؤ، وَيُذْهِبَ عَنكُم الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ تمہیں پاک کر دے اس سے، اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست بھی دور ہو جائے، اور آپ کی ہمت بن جائے، اور آپ کے قدموں میں ثبات عطا فرمائے۔ نیند سے فریش ہو گئے، اور پانی برسنے سے ماحول بھی صاف ہو گیا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب سفر سے، ظاہر ہے کہ یہ سفر گاڑیوں پر تو نہیں تھا، کچھ اونٹ اور گھوڑے تھے، لیکن اکثر لوگ پیدل ساتھ آئے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس لیے گھر سے بہت سے لوگ اس طرح نکلے تھے کہ قافلے کی طرف جانا ہے کہ بہت ساری کون سی جنگ ہونی ہے، لہٰذا کون سے بہت تیر کمان اتنے لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس صورتحال میں تھکے ہارے لوگ بارش سے نہا کے فریش ہو گئے، اس لیے کہ پانی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو بدر کی صورتحال ہے تو وہاں تو ہر نعمت موجود ہے اللہ کی، اس وقت آباد بستی ہے، مسجدیں ہیں، پورا نظام وہاں رائج ہے، لیکن اس وقت تو یہ سنسان بیابان علاقہ تھا، سنگلاخ پہاڑ اور ان کے درمیان ایک وادی ہے چھوٹی سی جو بدر کا میدان کہلاتی ہے۔ اب اس جگہ جس جگہ یہ مارکا ہوا وہاں تو محض ایک قبرستان نظر آتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کا برسنا، ایک سکون کی کیفیت حاصل ہونا، نیند کا آ جانا اور فریش ہو جانا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اس وقت فرشتے، اس وقت جو ہے تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، یعنی اشارہ فرشتوں کو بھی کر دیا گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تو اہل ایمان کو اس میدان میں ثابت قدم رکھنا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور کافروں کے دلوں میں میں ابھی تمہارا رعب ڈالے دیتا ہوں۔ فضربوا فوق الاعناق، چنانچہ ان کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ۔ وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹیں لگاؤ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، یہ ستایا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ جو بھی مقابلہ کرے گا، شقاوت اختیار کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو اس کے لیے تو شدید عذاب ہے، بہت بڑی عقوبت ہے، جہنم کا مقام۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اب سزا کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا نتیجہ جہنم کی آگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو اہل ایمان، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری ملاقات ہو کفار سے زحفاً، لشکر کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو ہرگز پیٹھ نہ دکھانا، مقابلے میں بھاگنا نہیں ہے۔ ومن یولہم، جو کوئی اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ الا متحرفا لقتال، صرف
یعنی ایکسیپشن کیا ہے؟ جنگی چال کے طور پر اگر پیچھے ہٹنا پڑے، ریٹریٹ کرنا پڑے، اس کی اجازت ہے۔ او متحیز الی فئات، یا پھر اپنے کسی دوسرے جتھے سے جا کر کے ملنا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے کوئی فریش کمک آ رہی ہے اور وہ ریٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اسے ساتھ لے کے پھر حملہ کریں گے۔ جنگی چال کے طور پر اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ فقط باء بغضب من اللہ، ادروائز اللہ کی طرف سے غضب میں گھر جائے گا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور جان لو مسلمانوں، حقیقت یہ کہ تم نے نہیں انہیں قتل کیا۔ اب جو تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے، تم نے کفار کے جو ہیں وہ 70 مار لیے ہیں، یہ حقیقت میں تم نے نہیں مارے، بلکہ ولکن اللہ قتلہم، یہ تو اللہ نے مارے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہیں پھینکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ ہم نے پھینکا تھا۔ یہ رمی کرنا کہتے ہیں پتھر مارنے کو۔ آج کل جب حج کے لیے جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں شیطانوں کے، وہ جو ستون بنے ہوئے ہیں، جمرے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو پتھر مارنے سے کہتے ہیں رمی کرنا، یعنی پتھر مارنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ریت کے وہاں سے ایک مٹھی بھری، اور وہاں جو ریت ہے اکثر آپ دیکھیں گے اس میں کنکر ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا نام لے کے شاہت الوجوہ کہہ کر کے وہ پھینکی ان کی طرف، اور کفار کو ایسے محسوس ہوا جیسے کہ آندھی کا جھکڑ آتا ہے، وہ سنگریزے لیے ہوئے اور ننگی آنکھوں سے۔ آپ اس کا مشاہدہ جو ہے جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا آندھی میں، اور اینک لگی ہوئی نہ ہو، تو پھر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک دم آنکھوں میں آ کر کے مٹی لگتی ہے تو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کیفیت کفار کی ہوئی کہ جیسے آنکھیں وہ سب کی آنکھوں میں آ کر مٹی پڑی ہے، اور اس میں سنگریزے چھوٹے چھوٹے ریت کے وہ ٹکڑے موٹے موٹے جو وہ ان کی آنکھوں میں آ کے بھر گئے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ تو اللہ نے پھینکا تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ یہ اس لیے تھا کہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو تھا معاملہ تمہارے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ مُحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور کفار کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ ان کی چالیں کمزور کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ چاہتے تھے نا، تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، لیکن یہی طرز عمل اختیار کرو گے باغیانہ، تو پھر تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اب ہوا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور جان لو کہ تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، کتنا بڑا تم لشکر لے کر آ جاؤ، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ساتھی ہے اہل ایمان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان آئندہ کے لیے یاد رکھو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب بھی حکم سنو اس سے سرتابی مت کرو، اس کا انکار مت کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا، یہ اشارہ یہود کی طرف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کا حکم دیا تو گھر بیٹھ گئے آرام سے، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھے ہیں، آپ جاؤ، آپ کا رب جا کر کے لڑے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور ہیں وہ بہرے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان کو سنواتا بھی تو بے رخی سے منہ پھیر لیتے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اذا دعاکم لما یحییکم، دیکھو اہل ایمان، اب یہ بہت بڑا اصول ہے جو آئندہ کے لیے دے دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار تمہارے سامنے آئے، اور ظاہر ہے اللہ اور اس رسول جس طرف بلائے گا اسی میں انسان کی بھلائی ہے، خیریت، جس میں کہ تمہاری زندگی ہے، یحییکم، اس پکار پر لبیک کہو، جو بھی تقاضا۔ اب ہمارے سامنے جب بھی دین کا کوئی تقاضا آئے تو اس طرز عمل کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے کہ وہ اس پہ لبیک کہے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے تقاضے ہیں جو ہم وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔
یہ ہمیں عزم لے کے اٹھنا چاہیے اس مجلس سے کہ اللہ جو بھی ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ورنہ دیکھیے جب بات کھل کے سمجھ میں آ جائے پھر نہ انسان عمل کرے تو اب اللہ کے مواخذے کا وہ زیادہ حقدار بن جائے، اس لیے کہ بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ ایک تو ہے لا علم ہو انسان، وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن جب اتمام حجت ہو جائے تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا، اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان، دل کے درمیان، اور پھر جان لو کہ تم اسی کی طرف واپس لوٹائے بھی جاؤ، لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ۔ گویا اگر انسان حکم سمجھ کے بھی اللہ کا عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق سلب کر لیتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، توفیق سلب ہو جاتا ہے۔ یہ تو نیت ہی نہیں اس کی عمل کرنے کی، طلب ہی نہیں ہے ہدایت کی، تو لہٰذا پھر وہ ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ واتقوا، اور ڈرو فتنۃ، اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ وہ ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جو لوگ صرف گناہ میں ملوث ہوں۔ اللہ کی نافرمانی جس نے کی ہے، جب اللہ کا عذاب من حیث القوم آتا ہے تو پھر جیسے گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو فرمایا گیا کہ پھر وہ محدود نہیں رہے گا گناہ گاروں تک۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، تم بہت تھوڑے تھے تعداد میں، مکہ میں، مستضعفون، اور کمزور تھے، فی الارض، اللہ کی سرزمین پر، تخافون، تمہیں خوف لگا رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ اڑا لیں گے یا اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ فآواکم، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مدینہ جیسا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری خود اس نے، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا کہ ہاتھوں سے مدد کی، یعنی تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ یہ آیت جو ہے ہم پہ بڑی منطبق ہوتی ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں ہم بھی بڑے کمزور تھے، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں ملک عطا فرما جہاں تیرے دین کا نظام نافذ کریں، اور اللہ نے اس وعدے کی تکمیل فرمائی۔ اور اس خوف کی حالت میں مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی تھی، ایک اسٹیشن پہ جو پرانے بزرگ بتاتے ہیں کہ اسٹیشن پہ بھی مسلم پانی اور ہندو پانی علیحدہ علیحدہ ہوا کرتا تھا، ایک گھاٹ پہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ مسلمان کا اگر کھوکھا بھی کہیں جو ہے وہ پان بیڑی کا اس نے کسی محلے میں بنا لیا ہے تو وہ بھی ہندو کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ اکثر آپ دیکھیں گے، اکثر فیملیز میں ان کے بزرگ، آپ ذرا نکال کے دیکھیے اپنی ہسٹری، سارے معلوم ہوگا کہ جو بہت کوئی ملازم پیشہ تھے، چند ایک کے سوا، ایکسیپشن ہو سکتی ہے کوئی، لیکن اکثر و بیشتر وہ تھے جو چپڑاسی ہوا کرتے تھے۔ بس یہ میکسیمم عہدہ تھا کہ کسی حکمران کے پاس، کسی عہدے دار کے پاس وہ چپڑاسی کی پوسٹ تک پہنچ گئی، اسے بھی بہت بڑی بات سمجھا جائے۔ یہ صورتحال، اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فآواکم، ہمیں ٹھکانہ دیا پاکستان جیسا، وأیدکم بنصرہ، ہمارے اپنے ہاتھوں سے مدد فرمائی، مدد کی، ہمارے ہاتھ مضبوط کیے۔ جب پاکستان بنا ہے، جب ہم نے ہوش کیا ہے، 50s کا زمانہ، 60s کا زمانہ، امن و سکون تھا، وافر رزق تھا، ہر کوئی کھاتا تھا سکون کے ساتھ، کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی ایک طور پہ ظلم و زیادتی نہیں تھی، لیکن اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ 1965 کی جنگ اگر کسی کو یاد ہے تو یاد کیجئے، کتنا کراچی سے لے کے اور پشاور تک اور پورا مشرقی پاکستان ایک جان دو قالب، وہ کیفیت تھی اتفاق اور اتحاد کی مثالی۔ لیکن پھر ایسی نا اتفاقی اور سر پھٹول کا معاملہ شروع ہوا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اللہ سے وعدہ خلافی کرنے کی پاداش میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول، اہل ایمان دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا، وتخونوا اماناتکم، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرنا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارا امتحان ہیں، آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اہل ایمان اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے وہ مقام عطا فرما دے گا
جسے تم تمیز کر سکو گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، طور اندیشی اور صلاحیت عطا فرمائے گا، فرقان کسوٹی یعنی جھوٹے اور سچے کی، کھرے اور کھوٹے کی تمیز عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، یکفر عنکم سیئاتکم یغفر لکم، اور تمہاری بخشش فرما دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً اللہ بڑا فضل فرمان ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ کافر جو تھے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ جب ہجرت فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے گھر میں دارالندوہ میں ساری اسکیمیں بن رہی تھی، کیا کریں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکیں؟ کچھ نے کہا کہ بھئی قتل کر دو، کچھ نے کہا کہ قید کر لو نہ جانے دو، کچھ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اسکیم جو ہے انہیں خود نکال دو۔ اب یہ ساری اسکیمیں بن رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں جو سوچ رہے تھے اور اللہ کی اپنی ایک تدبیر تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یقیناً اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری ان کو آیات سنائی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، تو یہ سن کے کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن تو لیا ہے، ہم بھی چاہیں تو ایسی بات لا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ ایک صورت ایسی بنا کر کے دکھاؤ اگر تمہیں صلاحی، لیکن دعویٰ کرنے میں، وہ زبانی کہنے میں کیا ان کا جاتا تھا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کہتے تھے یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں جیسے پہلے چلی آ رہی تھیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور یہ الفاظ تھے ابو جہل کے، وہ یہ سب کے سامنے اپنا دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے، امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اب اتنا عذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما دے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جبکہ اللہ کا انہیں سزا دینے کا ارادہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ ان میں موجود تھے، یہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اب کیوں نہ اللہ انہیں عذاب دے، وہم یستغفرون، اور اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ جب لوگ معافی مانگ رہے ہیں اس وقت عذاب دے، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاءہ، اور اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کے رستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ، مسجد حرام کے حقیقی متولی وہ لوگ ہیں، الا المتقون، جو کہ تقوی کی زندگی رکھتے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس کو جانتے نہیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت، ان کا جو ہے اس اللہ کے گھر میں نماز ہے کیا، الا مقام و تصدیہ، سوائے اس کے کہ تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو ان سے کہیے کہ عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ينفقون اموالہم، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے سے، یعنی ان کی ساری اسکیمیں جو بھی خرچ کرتے ہیں، یہ 50,000 دینار کا جو مال اور اس کی کمائی انہوں نے رکھی تھی، وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اور ان کے ساتھیوں کو ختم کیا جائے اور ان کا کفر کا نظام جو ہے وہ قائم رہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ ابھی اور خرچ کریں گے لیکن نتیجہ کیا ہوگا، یہ ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، آخر کار یہ مغلوب ہو کر کے رہیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور پھر آخر کار یہ تمام کے تمام کافر گھیر کے لائے جائیں گے جہنم کی طرف، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کے علیحدہ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر اس گندگی کے ڈھیر کو ایک پر دوسرے کو جمع کر دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کے جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ اس کا ذرا تصور کیجئے کہ ایک ہوتی ہے گھر میں استعمال کرنے کی چیزیں، انہیں ہم علیحدہ علیحدہ چھانٹ کے علیحدہ کرتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے وہ سارا مختلف ڈھیریوں میں جب صفائی ہوتی ہے ایک طرف کر دیا جاتا ہے، پھر اسے ڈسپوز آف کرنے کے لیے سارے کوڑا کرکٹ کی ڈھیریوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اسے ماچس کی تیلی دکھا دی جاتی ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے۔ یہ کوڑا کرکٹ ہے،
کفر اور اللہ کے باغی اس کوڑا کرکٹ کے مانند ہیں جو اس دنیا میں اکٹھا ہو جاتا ہے مختلف مقامات پر۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ سب ڈھیریوں کو اس کفر اور باغیانہ اللہ کی خلاف جو روش ہے ان سب ڈھیریوں کو وہ کوڑا کرکٹ کی مانندہ اکٹھا کیا جائے۔ اللہ اسے اکٹھا کرے گا اور قیامت کے دن ان کوڑے کرکٹ کی ڈھیریوں کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دے گا، وہ گویا کہ انہیں تیلی دکھا دی جائے گی۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، ان سے کہو کہ اگر تم آج بھی باز آ جاؤ تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، گویا کہ تم سے پھر درگزر اللہ فرما لے گا۔ وَأَن يَعُودُوا، لیکن اگر تم اسی روش کا مظاہرہ کرو گے فقد مدد سنت الاولین، تو پھر جو کچھ گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سنت کو دہرائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور مسلمانوں لڑو ان کے ساتھ، حتیٰ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، باقی نہ رہے، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ فتنہ ختم ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جان لو اللہ ان کے اعمال کو خود دیکھنے والا ہے۔ یہ پھر خود بھگت لیں گے جو ان کا سارا سلسلہ ہوگا، اللہ انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ نہ مانے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا سرپرست و حامی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس سے بہتر حامی اور مددگار اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.